अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप सब ठीक ठाक और बहुत खुश होंगे। जो लड़कियां अनमैरिड हैं या फिर जिन लड़कियों की न्यू न्यू शादी हुई है, वो तो अपनी देखभाल करती ही करती हैं, अपनी ग्रूमिंग का ख्याल रखती हैं, अपनी हाइजीन का ख्याल रखती हैं, अपने ऊपर जो है फुल तवज्जो देती हैं ताकि वो खूबसूरत नज़र आ सकें, पुरकशिश नज़र आ सकें और अपनी खूबसूरती को जो है मज़ीद पुरकशिश बना सकें। लेकिन जिन लड़कियों की शादी को 4 से 5 साल या फिर 7 से 8 साल गुज़र चुके हैं, वो लड़कियां अपने ऊपर बिल्कुल भी फोकस नहीं करती, अपनी ग्रूमिंग का, अपनी हाइजीन का, अपनी फ़िटनेस का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती। या फिर जिन लड़कियों के बच्चे हो जाते हैं, वो तो अपनी देखभाल करना छोड़ ही देती हैं। उनकी ज़िंदगी घर के कामों में, बच्चों में, हस्बैंड में या जो फिर फैमिली में रहती हैं, उनके पास तो वो कहती हैं टाइम ही नहीं होता हमारे पास कि हम अपनी देखभाल कर सकें, अपनी सेल्फ़ केयर कर सकें, अपनी हाइजीन का, अपनी फ़िटनेस तक का ख़्याल रख सकें। तो जनाब ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। चाहे आप जॉइंट फैमिली में रहती हैं, बच्चों की मदर्स हैं या फिर आपके ऊपर बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ हैं, लेकिन अपनी देखभाल के लिए हम टाइम निकाल ही सकती हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता कि आपके पास बिल्कुल टाइम ही नहीं होता कि आप अपनी फ़िटनेस का ख़्याल कर सकें, आप अपनी ग्रूमिंग कर सकें, आप अपनी पर्सनल हाइजीन का ख़्याल कर सकें। अपनी देखभाल के लिए हम दिन में 1 घंटा, आधा घंटा निकाल ही सकती हैं। ये सब सिर्फ डिपेंड करता है हम पे कि हमने घर के कामों से जान छुड़वाकर अपनी ग्रूमिंग किस तरह से करनी है, अपनी देखभाल हमने किस तरह से करनी है। ये किसी दूसरे ने आकर नहीं करना, किसी दूसरे ने आकर हमें नहीं बताना। ये हमारे अपने ऊपर डिपेंड करता है। ये हमारा दिल कह रहा होता है हमें कि हम अपनी देखभाल करें, हम अपना ख्याल रखें, हम अपने आप को मज़ीद पुरकशिश बनाएं। और बाज़ ख़वातीन से तो मैंने यहाँ तक भी सुना है कि अब शादी हो गई है, अब 2-3 बच्चे हो गए हैं, 30-35 की हम हो गई हैं, अब हमने अपनी देखभाल करके फ़िट रह के हमने क्या करना है, जैसी हैं बस अच्छी लग रही हैं, जिस तरह से हैं बस ठीक है। और यही बातें आप सोच सोच कर टेंशन का शिकार रहती हैं, ज़हनी परेशानी का शिकार रहती हैं। यही बातें आप कर कर के कि बस ठीक है, जैसी भी हैं ठीक हैं, चाहे हस्बैंड को पसंद हैं, चाहे हस्बैंड को पसंद नहीं है, चाहे हस्बैंड आपकी तरफ एक नज़र देख भी नहीं रहा। घर को तो आप अपने चमका लेती हैं, किचन को भी चमका लेती हैं, सब कुछ बहुत नीट क्लीन रखती हैं कि आपका हस्बैंड आपसे खुश होगा, आपका हस्बैंड आपसे मुतासिर होगा कि आपने पूरे घर को बहुत अच्छे से मैनेज किया हुआ है, बच्चों को बहुत अच्छे से मैनेज किया हुआ है। लेकिन आपका हस्बैंड दिल ही दिल में ये बात सोचता ज़रूर होगा कि कभी ख़ुद पर भी तवज्जो दी है, कभी अपना भी ख्याल रखा है, कभी अपनी फ़िटनेस का भी ख्याल रखा है। कभी फ़ारिग वक्त मिले ना तो ये बातें बैठ के सोचिएगा कि कभी ख़ुद की देखभाल के लिए हमने सोचा है, कभी ख़ुद की देखभाल पर तवज्जो दी है। ख़ुद के लिए वक्त निकाला करें, चाहे थोड़ी देर के लिए, चाहे आधा घंटे के लिए भी अपने लिए वक्त लाजमी निकाला करें। जो काम आपको पसंद है वो काम किया करें। अगर आपको बुक्स पढ़ना पसंद है, बैठकर बुक्स पढ़ लिया करें। थोड़ी देर के लिए अगर आपको अपने आप से बात करना पसंद है तो अपने आप से बातें कर लिया करें। थोड़ी देर के लिए तैयार हो जाया करें, अच्छा सा ड्रेस निकाल कर पहन लिया करें, मेकअप कर लिया करें थोड़ा सा। ये नहीं कि आपने बहुत ओवर मेकअप कर लेना है, बहुत हैवी किस्म का तैयार हो जाना है, नहीं। हल्की सी क्रीम लगा के, हल्की सी लिपस्टिक लगा के अपने आप को निखार लेना है ताकि आप घर में हैं या जॉब पे जा रही हैं, निखरी निखरी सी नज़र आएँ, पुरकशिश नज़र आएँ, सब में आप सिंपल भी अलग नज़र आ रही हों। अच्छी पर्सनैलिटी का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि आपने कोई बहुत महंगा 30-40 हज़ार का या 10-15 हज़ार का जोड़ा पहनना है तब ही आप सब में अलग नज़र आएंगी। अच्छी पर्सनैलिटी का मतलब ये है कि आप सिंपल रहते हुए भी सब में अलग नज़र आ सकती हैं। आप एक सिंपल सा अच्छा सा साफ़ सुथरा जोड़ा पहन कर भी सब में अलग नज़र आ सकती हैं। अच्छा जी, मेरी तबीयत जो थी ना, तकरीबन हफ़्ता ही हो गया है, कोई वायरल किस्म का इन्फेक्शन हुआ था
بخار جانے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا، 101 پہ بخار، 102 پہ بخار۔ اور اس وقت بھی جو ہے نا میرے کان شاید زکام کی وجہ سے یا پتہ نہیں کھانسی کی وجہ سے یا گرم دوائیاں لینے کی وجہ سے بند ہوئے پڑے ہیں۔ اتنا تیز بخار تھا، کھانسی بہت زیادہ تھی اور زکام بھی بہت زیادہ تھا، تو میڈیسن لے کے کوئی چیز جو ہے نا اثر نہیں کر رہی تھی۔ تو اس وجہ سے جو ہے میں قہوے وغیرہ لے رہی ہوں اور یہ سٹیم یہاں پر لے رہی ہوں تاکہ میری طبیعت جو ہے نا اب ان چیزوں سے ٹھیک ہو جائے، کیونکہ گرم میڈیسن کھا کے نا حالت بہت زیادہ خراب ہو گئی ہے۔ تو آپ لوگوں نے بھی میرے لیے بہت زیادہ دعا کرنی ہے کہ میری طبیعت جو ہے جلد سے جلد ٹھیک ہو جائے۔ بخار تو ماشاءاللہ سے اب ٹھیک ہے، لیکن کھانسی اور زکام ابھی تک بھی ہے، جس کی وجہ سے میں قہوہ بھی لے رہی ہوں اور جوشاندہ وغیرہ بھی لے رہی ہوں، اور جو ہے میں سٹیم بھی دن میں 2-3 دفعہ لے رہی ہوں۔ اور اگر آپ کو بھی ایسا کوئی انفیکشن ہوا ہے تو قہوے وغیرہ ادرک والا قہوہ زیادہ سے زیادہ لیں۔ میں نے ادرک ڈالی ہے اس میں، قہوے میں دار چینی وغیرہ ڈالی ہے، وہ والا قہوہ لیا، اور سٹیم جو ہے 3 سے 4 دفعہ دن میں لازمی لیں اور اپنے بچوں کو بھی دلائیں۔ اس لیے میں 3 سے 4 دن بعد ولاگ اپلوڈ کر رہی ہوں۔ اور یہاں پر جو ہے ایک دعوت پر جانا تھا، جس کے لیے جو ہے میں اپنا ڈریس آئرن کر رہی ہوں۔ یہ ڈریس میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو میں پہنا ہوا ہے۔ باقی آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کرنی تھی کہ ویڈیو اگر پسند آئے تو لائک لازمی کر دیا کریں، اور ایک چھوٹا سا کمنٹس کر کے بھی لازمی بتایا کریں کہ میری کون سی بات نے آپ لوگوں کو موٹیویٹ کیا ہے۔ آواز میری ابھی تک بھی خراب ہے، تو آپ لوگوں نے لائک لازمی کر دینا ہے۔ تو چلیں آگے ویڈیو کرتے ہیں سٹارٹ۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات جو خواتین کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ اگر آپ خوبصورت اور پرکشش نظر آنا چاہتی ہیں تو سب سے پہلے اپنی فٹنس پر دھیان دیں، اپنا ویٹ لوز کریں۔ اکثر آپریٹ کے بعد جن کے بیبی ہوتے ہیں ان کا ویٹ جو ہے بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، اور پھر وہ کہتی ہیں کہ ہم اپنے ویٹ کو جو ہے کم کس طرح سے کریں، پریشان رہتی ہیں اور کچھ نہیں پریشان رہتی، بس چھوڑ دیتی ہیں، ٹھیک ہے بڑھا ہے تو بڑھا ہے، کیا کر سکتے ہیں ہم، چھوڑنا نہیں ہے۔ اسی طرح سے مجھے ایک لڑکی کا کومنٹس بھی آیا تھا، عمر بلال کے نام سے ہے اس کی آئی ڈی، شاید پتہ نہیں اس کے ہسبینڈ کا نام ہے، بھائی کا نام ہے، جس کا بھی نام ہے، تو اس نے مجھے کمنٹس کیا تھا کہ میں ٹوینس کے بعد جسٹ واک سے 80 سے 66 پر جو ہے میں نے اپنا ویٹ کیا ہے۔ کھانا جو ہے یہ نہیں کہ آپ بالکل بھوکا رہنا سٹارٹ کر دیں۔ اگر آپ 2 روٹیاں کھاتی ہیں تو 1 روٹی کھانا سٹارٹ کر دیں، صبح کے ٹائم 1 لے لیں، دوپہر کے ٹائم بھی اسی طرح سے، رات کو کچھ ہلکا پھلکا لے لیں، رات کو واک لازمی کریں، صبح کے ٹائم واک لازمی کریں۔ اگر وہ اتنا کم کر سکتی ہے، ٹوینس بچوں کے بعد 66 پر آ سکتی ہے، تو آپ بھی واک سے اپنا ویٹ جو ہے کم کر سکتی ہیں۔ اور اس طرح سے جب آپ کمنٹس کرتی ہیں نا، یقین کریں مجھے بہت زیادہ اچھا لگتا ہے، مجھے بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے جب آپ اپنی جرنی میں ایسا شیئر کرتی ہیں کہ ہم نے اس طرح سے کیا، اس طرح سے کیا۔ آپ جتنا مرضی مہنگا ڈریس لے لیں، 25,000 کا لے لیں یا 30,000 کا لے لیں، اگر آپ اس ڈریس میں فٹ نہیں ہے نا تو آپ پہ وہ ڈریس پہنا ہوا کبھی بھی اچھا نہیں لگے گا۔ واک کیا کریں، ڈائٹ کریں، ڈائٹ پلان فالو کریں، اور اگر آپ اپنا ڈائٹ پلان فالو کر لیتی ہیں، فٹ رہتی ہیں، تو آپ 2,000-2,500 والا بھی ڈریس پہنیں گی نا، اس میں آپ فٹ نظر آئیں گی تو آپ اچھی لگیں گی۔ اپنی فٹنس کا سب سے پہلے خیال کریں۔ اور واک ایکسرسائز صرف آپ لوگوں نے اس لیے نہیں کرنی کہ آپ لوگوں نے فٹ رہنا ہے، اپنی پرسنالٹی بنانی ہے، بلکہ اس سے آپ کا جسم جو ہے صحت مند رہے گا، آپ تندرست رہیں گے اور فٹ رہیں گے، آپ کی طبیعت بھی ٹھیک رہے گی ایکسرسائز کرنے سے، واک کرنے سے۔ اور خوراک ہمیشہ آپ نے اچھی کھانی ہے، صحت مند خوراک کا استعمال کریں تاکہ آپ کی جلد اور بال بھی آپ کے اچھے ہوں۔ اچھا، بہت ساری لڑکیاں یہ کمنٹس کرتی ہیں کہ بال کس طرح اچھے ہوں گے، بال کس طرح اچھے ہوں گے، تو آپ لوگوں نے کبھی یہ بات نوٹ کیا کہ جب آپ لوگ پریگنیسی میں ہوتی ہیں اور آپ جو ہے ڈائٹ اچھی لے رہی ہوتی ہیں، ایگ، دودھ، بہت ساری اچھی غذائیں کھا رہی ہوتی ہیں، تو آپ کے بال بہت زیادہ اچھے ہو جاتے ہیں۔ کوئی تیل نہیں کام کرتا، کوئی شیمپو نہیں کام کرتا۔ اچھا، یہ جو آج کل آئل بنا کے بیچ رہی ہیں، کر رہی ہیں، کیا یہ بچپن سے لگاتی تھی؟ آئلنگ اچھی بات ہے، میں نے شروع سے سرسوں کا آئل جو ہے یوز کیا ہے، اب تو بالوں کی میں نے کافی زیادہ کٹنگ کروائی ہے، لیکن بال میرے اچھے ہیں، صحت مند ہے۔ صحت والا جو بال ہوتا ہے نا، وہ والا بال ہے۔ نہانے سے پہلے 2-3 گھنٹے پہلے جو ہے اچھی طرح مساج کر لیا کریں، لیکن آپ کے بال سکن اچھی تب ہوگی جب آپ کی خوراک اچھی ہوگی، جب آپ اچھی ڈائٹ لیں گی۔ 1 مہینے کا آپ لوگ چیلنج لے لیں،
اچھی جو ہے خوراک کھانا شروع کر دیں، آپ کی سکن بھی بہت زیادہ اچھی ہو جائے گی، پمپلز وغیرہ بھی نہیں بنیں گے۔ اور آپ اپنے بالوں کی لینتھ چیک کریے گا کہ کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے، اور بال گھنے ہو گئے ہیں، کتنے زیادہ اچھے مضبوط بال ہو جائے گا آپ کا۔ اور ڈریس کا استعمال بھی ہمیشہ اپنے جسم کی نوعیت کے مطابق پہنا کرے، دوسروں کو دیکھا دیکھی کبھی بھی نہ پہنا کرے، ضروری نہیں جو اس کو سوٹ کر رہا ہے وہ آپ کو بھی سوٹ کرے۔ جو کلرز آپ پر اچھے لگتے ہیں وہی کلرز پہنا کرے۔ یہاں پر جو ہے بی بی کریم سے اور گلیمرس کے فیس پاؤڈر سے میں نے ہلکا پھلکا سا اپنا میک اپ کر لیا ہے۔ یہاں پر میں ہو گئی ہوں تیار، اور ولاگ پسند آیا تو لائک لازمی کریے گا۔ مجھے دے اجازت، اوکے جی، اللہ حافظ۔